اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقوں کا سردار بنایا، لیکن کس طرح سے ایک پرندے نے انسان کو ناکام کر دیا۔ جنگ MU 1932 انسان اور پرندوں کے بیچ ایک ایسی جنگ جس کا انجام آپ کو حیران کر دے گا۔ آسٹریلیا پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد آسٹریلی حکومت نے بڑی تعداد میں سابق آسٹریلی اور برطانوی سپاہیوں کو زرعی زمینیں الرٹ کی تاکہ فصلوں کی کاشتکاری کریں۔ 1929 میں آنے والے معاشی بحران کے چلتے آسٹریلی حکومت نے کاشتکاروں سے درخواست کی کہ وہ اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کریں جس سے بحران پر قابو پایا جا سکے، لیکن کاشتکاروں کو ایک بڑی مصیبت کا سامنا تھا، وہ تھا مقامی پرندے ایمیو کا، جسے EMU کہا جاتا ہے۔ ایمیو ایک زمینی پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا۔ کسانوں کی مشکلات اس وقت مزید بڑھ گئیں جب 20,000 ایمیو اپنی سالانہ افزائش نسل کے دوران ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ ایمیو ہر سال ایسا کرتے ہیں، یہاں پہنچتے تو انہیں نہ صرف صاف زمین ملی بلکہ زراعت کے لیے بنائی گئی نہروں سے پانی بھی آسانی سے ملنے لگا، لہٰذا ایمیو نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور فصلوں سے پیٹ بھرنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ جب باڑھ سے گزرتے تو بڑے سوراخ کر دیتے جس کی وجہ سے وہاں سے خرگوش وغیرہ نکل کر فصل کی مزید تباہی کرتے تھے۔ ان سے نپٹنے کے لیے 1932 میں آسٹریلی حکومت نے فوج کو میدان میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کی قیادت میجر میریڈتھ کو سونپی گئی۔ اس کی ماتحتی میں 2 سپاہی بھی جنگ کا حصہ تھے جو 2 عدد لیویس سب مشن اور 1000 راؤنڈ گولیوں سے بھرپور تھے۔ 2 نومبر کو کارروائی کا باقاعدہ سے آغاز کیا گیا۔ مقامی افراد نے 50 ایمیو پر مشتمل ایک ریوڑ کی نشاندہی کی، لیکن سپاہیوں کے قریب پہنچنے سے قبل ہی تیز رفتار ایمیو بھاگ نکلے اور مشن کو ناکام کر دیا۔ اگلا مرحلہ 4 نومبر کو پیش آیا۔ میریڈتھ نے ایک مقامی بند کے قریب مورخہ بنایا اور 1000 سے زیادہ ایمیو ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ بندوقچیوں کو حکم تھا کہ پرندے کو بہت قریب آنے دیا جائے اور پھر گولیاں چلائی جائیں، تاہم 10 یا 12 پرندے شکار ہوئے تھے کہ عین موقع پر مشین گن جام ہو گئیں۔ اس طرح سے یہ مشن بھی ان کے لیے ناکام رہا۔ اگلی کارروائی میں ایمیو کا تعاقب کرنے کے لیے ایک فوجی گاڑی پر مشن گن نصب کی گئی، جس میں انہوں نے سوچا کہ جس طرح سے گاڑی چلتی جائے گی اور گن فائر ہوتی جائے گی، لیکن چلتی گاڑی کے ساتھ فائرنگ کرنا ممکن نہ تھا۔ 8 نومبر تک مشن گن کے 25 راؤنڈ فائر ہو چکے تھے، مگر معمولی تعداد میں ہی ایمیو گرے تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کارروائیاں جاری رہیں جن میں سینکڑوں ایمیو مارے گئے، لیکن ان کی لاکھوں کی آبادی کے سامنے یہ نقصان کچھ نہ تھا۔ بالآخر تنگ آ کر حکومت نے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 10 دسمبر کو اس کارروائی کا اختتام ہو گیا۔ 8 نومبر کو آسٹریلیا کے ایویان نمائندگان میں اس پر گفتگو ہوئی اور اخبارات میں بھی یہ تصاویر پیش کی گئیں جس میں کہا گیا کہ چند ایمیو مارے گئے ہیں اور یہ فوجیوں کے لیے شرمناک بات تھی۔ پیرس نے 8 نومبر کو فوجی دستہ واپس بلا لیا۔ فوجیوں کی واپسی کے بعد میجر میریڈتھ نے ایمیو کو زولو سے مشابہ قرار دیا کہ کس طرح شدید زخمی ہونے کے بعد بھی یہ پرندہ مزاحمت کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جتنی گولیاں کھانے کے بعد ایمیو لڑتا ہے، اگر اتنی سخت جان فوجیوں کے ایک ڈویژن میں بھی ہو تو دنیا کی کسی بھی فوج کا سامنا کر سکتی ہے۔ مشین گن کا ان پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا ٹینک پر۔ یہ زولو جیسے تھے جن پر ڈم ڈم یعنی پھیلنے والی گولیاں بھی بیکار تھیں۔ فوجیوں کی واپسی کے بعد ایمیو نے فصلوں پر حملہ جاری کر دیا۔ کسانوں نے پھر حکومت سے مدد مانگی اور عذر پیش کیا کہ گرم موسم اور قحط سالی کی وجہ سے ایمیو اب ہزاروں کی تعداد میں کھیتوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ جیمز مچل نے، جو مغربی آسٹریلیا کے وزیر اعلیٰ تھے، فوج بلوانے کی بھرپور حمایت کی۔ اس وقت 20 کمانڈر نے رپورٹ پیش کی کہ پہلی کارروائی میں 300 ایمیو مارے جا چکے ہیں۔ اس کمانڈر کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے 12 نومبر کو وزیر دفاع نے فوجی کارروائی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کسانوں کو ہتھیار دینے کا پلان بنایا، لہٰذا اس پر اجازت مل گئی۔ فوج نے ہتھیار دینے کی حامی بھری، مگر مغربی آسٹریلیا کی مقامی حکومت مطلوبہ افرادی قوت دیتی۔ میریڈتھ ایک بار پھر اس مہم کا سردار بنا کیونکہ ریاست میں مشین گن کے تجربے کا کوئی فوجی اور نہ تھا۔ 13 نومبر 1932 کو فوجیوں کو پہلے 2 دن کچھ کامیابی ملی اور 40 ایمیو مارے گئے۔ تیسرے روز ایک بھی ہاتھ نہ لگا۔ 2 نومبر تک لگ بھگ 100 ایمیو ہر ہفتے مارے جاتے رہے۔ میریڈتھ نے 10 دسمبر کو کارروائی ختم کی اور اعلان کیا کہ کل 986 ایمیو مارے گئے ہیں۔ 986 ایمیو کے لیے 9000 گولیاں چلائی گئیں۔
یعنی ہر 10 گولی پر ایک MU مارا گیا۔ اس مہم میں ناکامی کے بعد بھی کسانوں نے حکومت سے 1934، 1943 اور پھر 1948 میں فوجی مدد مانگی، تاہم حکومت نے 1923 میں متعارف کرائے جانے والا انعام کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ سلسلہ کامیاب رہا اور کل 57 MU مارے گئے اور ان کے شکاریوں نے انعام وصول کیا۔ یہ تعداد 1934 میں محض 6 ماہ میں شکار ہوئی۔ 1913 اور اس کے بعد MU کو زرعی علاقوں سے باہر رکھنے کے لیے باڑ کا تصور عام ہو گیا۔